میرا کام بن گیا. مجھے اتنا اچھا لگا حضرت کا بیان. تو وہ میرے لیے تعارف بنا ان کا، جس محبت اور پیار سے انہوں نے سرکار کا نام لیا، اس پر جان کی قربان ہے. جو میرے آقا کا نام محبت سے، دلیل سے، پیار سے، شان سے لیتا ہے، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے غلام ہیں. تو آج حضور کی آل پاک کا ذکر ہے، تو میں نے عرض کیا تھا حضرت سے اسی انداز سے ایک ترتیب کے ساتھ آپ سے ہم خطبہ اللہ سے تو بہت کچھ سنتے رہتے ہیں، علماء سے سننے کا بہت کم اتفاق ہوتا ہے. اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری اس محفل میں میرے بزرگ حضرت تشریف لاتے ہیں تو اسی مزاج کے بزرگ تشریف لائیں تاکہ ہمارے یہاں طالب علموں کی کثرت ہوتی ہے. یا پھر دیکھیں ہم بہت سارے طالب علم جو دین پڑھنے والے ہیں، ان کی باتوں سے انہیں فائدہ ملتا ہے. اس نیت سے میں نے ان کو بھی گزارش کی، ان کی ذرا نوازی کہ یہ تشریف لے آئے. میں درخواست کروں گا محترم جناب مولانا بشیر احمد فردوسی صاحب سے اپنے مخصوص پیارے انداز میں، ہمارے پاس وقت ان کے لیے 25 سے 30 منٹ ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. 2 گھنٹے کی بات 10 منٹ میں بھی کر سکتے ہیں، 10 منٹ کی بات کو 2 گھنٹوں پر بھی پھیلا سکتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ذرا داد دیا کریں خوبصورت انداز سے، تو بیان فرمانے والے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ سے اجر بھی ملتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، بات بھی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے. اچھی انداز سے داد دیا کریں، آپ کی مہربانی. بڑے بزرگ جو بیٹھے ہیں، بڑے جو بیٹھے ہیں آگے آ جائیں، مہربانی آپ آگے آپ آگے آ جائیں. نحمده ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات محبت کے ساتھ اور کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ. حضرات گرامی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو واعظ خطیب علم ایک مدرسے کا طالب علم ہے، اور طالب علم کا کام ہوتا ہے صرف سبق یاد کر کے سنا دینا. تو آج اس تقریب میں کہ استاد العلماء رئیس المدرسین یادگار اسلاف قبلہ حافظ عبدالستار سیدی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ تشریف فرمائیں. بس یوں سمجھ لیجیے میں آپ کو سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سبق سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. قبلہ قاری محمد صدیق صاحب کا حکم تھا. اصل میں مجھے سب سے زیادہ خوشی تو رات اس وقت بھی ہوئی جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قبلہ استاد صاحب تشریف لا رہے ہیں. میں نے کہا کس حوالے سے ڈبل سعادت نصیب ہو جائیں گی. تو جو ٹائم آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس کے دائرے میں رہ کر میں اپنے معروضات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. تو امید ہے آپ اگر دل اور دماغ کو میری طرف متوجہ رکھیں گے
دیہات کے ماحول میں مجھے نہیں معلوم اردو سمجھ آتی ہے یا نہیں، گفتگو تو میں اردو میں کروں گا، دعا کریں اللہ مجھے بات صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، بلا تمہید کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش بڑی محدود ہے، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہر مکتب کے لوگ نے امام عالی مقام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار ضرور کیا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مکتب کے ساتھ ہے، چاہے کوئی نثر میں گفتگو کرتا ہے یا کوئی نظم میں بات کرتا ہے۔ شعراء نے تو بارگاہ حسینیہ میں جس انداز سے عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کیے ہیں، ایک دو شعر عرض کر کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ جوش پری آبادی کا اردو ادب کے حوالے سے ایک بڑا معروف نام ہے، اس نے قربائی لکھی تھی کہ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخے بنی نو بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین۔ اور یہ اس نے صرف محبت کی بنیاد پر نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں حقیقت کی بنیاد پر کہا تھا۔ اسی لیے انڈیا کی ایک شاعرہ گزری ہے راج کماری، اس نے پھر اپنے انداز میں یہ کہا تھا کہ بھارت میں اگر آتا تو پردے میں اتارا جاتا، بھارت میں اگر آتا تو پردے میں اتارا جاتا، چاند بنی ہاشم کا یوں نہ دھوکے سے مارا جاتا، یوں نہ نہر بند ہوتے نہ خنجر چلائے جاتے، سر رکھ کے چوکٹ پہ بھگوان پکارا جاتا۔ اور کوثری نے یہ کہا تھا، میں کچھ اس لیے لائق تعبیر نہیں ہوں، میں کچھ اس لیے لائق تعبیر نہیں ہوں، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں۔ اور منطقی اور فلسفی کو کہتے ہیں انسان اربع عناصر سے بنا ہے، چار چیزوں سے بنا ہے، لیکن ایک شاعر کا تخیل یہ ہے کہ امام عالی مقام کیسے بنے ہیں، تو وہ اپنے انداز میں اپنی محبت کا اظہار یوں کرتے ہیں، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ تو عزیزان گرامی، جس آیت کو میں نے اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے اس کا کچھ ترجمہ اور امام عالی مقام کی بارگاہ میں کچھ عقیدت و محبت کے پھول نچھاور رکھ کر کے میں بات کو سمیٹوں گا۔ جس آیت کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے پیارے حبیب لبیب علیہ السلام، آپ اعلان فرما دیں میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، دین کی اشاعت کی، دین کی تبلیغ کی ہے، میں اس دین کی تبلیغ پر تم سے اجرت نہیں مانگتا، اس کی مزدوری تم سے میں نہیں مانگتا، اس کا اجر تم سے نہیں مانگتا، بس میرا ایک ہی سوال ہے، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو میرے قریبی ہیں ان سے پیار ضرور کرنا، جو میرے قریبی ہیں ان سے محبت ضرور کرنی ہے۔ عزیزان گرامی، اب آئیے ذرا اس آیت میں ذرا تھوڑا سا غور کریں تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے محبت اور ایک ہے مودت۔ محبت کا معنی بھی تو پیار کرنا ہے اور مودت کا معنی بھی پیار کرنا ہے، لیکن رب کائنات نے محبت کا لفظ جو عام استعمال ہوتا ہے، ہر بندے کی سمجھ میں آنے والا ہے، وہ استعمال نہیں فرمایا بلکہ لفظ مودت فرمایا، جبکہ مودت کا معنی بھی تو وہی پیار کرنا ہے۔ تو خالق کائنات نے محبت کی بجائے مودت کا لفظ کیوں انتخاب کیا، اس میں راز اور فلسفہ کیا ہے؟ تو آئیے یہ فرق سمجھانا چاہوں گا۔ یہ ذرا ایکو بند کر دے تھوڑے سے شور۔ عزیزان گرامی ذرا غور کریں، ان دونوں کے مابین فرق کیا ہے؟ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ مودت اور محبت کے مابین فرق یہ ہے کہ محبت یہ حسن کو نہیں دیکھتی، محبت یہ کمال کو نہیں دیکھتی۔ اگر کسی شے میں حسن پایا جائے محبت تب بھی ہو جاتی ہے، اگر حسن نہ پایا جائے محبت تب بھی ہو جاتی ہے۔ کسی شے میں کمال پایا جائے
محبت تب بھی ہو جاتی ہے، کمال نہ پایا جائے محبت تب بھی ہوتی ہے، لیکن مودت وہاں ہوتی ہے جہاں حسن بھی ہوتا ہے اور کمال بھی ہوتا ہے۔ اب نہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی تو میں مثال سے عرض کرتا ہوں تاکہ بات ذرا واضح ہو سکے۔ ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے۔ اگر بیٹا کالے رنگ کا ہو ماں تب بھی محبت کرتی ہے، بیٹا پاؤں سے لنگڑا پیدا ہو جائے ماں تب بھی محبت کرتی ہے، بیٹا آنکھوں سے نابینا پیدا ہو جائے ماں تب بھی محبت کرتی ہے، اس لیے کہ محبت حسن کی محتاج نہیں ہے، محبت کمال کی محتاج نہیں ہے۔ بیٹا رنگ کا کالا ہے ماں جان نثار کرتی ہے، بیٹا پاؤں سے لنگڑا پیدا ہوا ماں بیٹے کے لیے تڑپتی ہے۔ ماں اگر دیکھے بیٹے کو آنکھوں میں نور نہیں ہے لیکن ماں کی آنکھوں میں آنسو اس کے لیے بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ محبت نہ حسن کو دیکھتی ہے نہ کمال کو دیکھتی ہے۔ اگر رب کائنات محبت کا لفظ بول دیتا امکان ہو سکتا تھا آلے رسول میں حسن پایا جاتا ہے یا نہیں، آلے رسول میں کمال پایا جاتا ہے یا نہیں۔ محبت وہاں ہوتی ہے جہاں حسن بھی ہوتا ہے کمال بھی ہوتا ہے۔ رب کائنات نے محبت کا لفظ بول کے دنیا کو بتا دیا میرے مصطفیٰ کی آل وہ ہے جن کے اندر حسن بھی پایا جاتا ہے اور کمال بھی پایا جاتا ہے۔ اس لیے خالق کائنات اس لیے خالق کائنات نے محبت کا لفظ نہیں بلکہ مودت کا لفظ بولا ہے۔ آئیے ایک اور انداز سے کرتا ہوں مودت اور محبت کے مابین فرق کیا ہوتا ہے۔ بعض اہل علم یوں فرماتے ہیں جہاں محبت کا رشتہ ہوتا ہے اگر درمیان میں شریعت آ جائے تو پھر شریعت پہلے ہوتی ہے محبت بعد میں ہوتی ہے، اور جہاں مودت کا رشتہ ہو اگر درمیان میں شریعت آ جائے پھر شریعت بعد میں ہوتی ہے مودت پہلے ہوتی ہے۔ آئیے اس کی توضیح میں احادیث کی روشنی میں کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو سکے۔ یہ فرق ذرا تھوڑا سا ثقیل ہے، اس کو دوبارہ ذہن میں رکھیے۔ محبت اور مودت کے بارے میں فرق یہ ہے جہاں محبت کا رشتہ ہوتا ہے درمیان میں شریعت آ جائے شریعت پہلے ہوتی ہے محبت بعد میں ہوتی ہے۔ آئیے ماں کو بیٹے سے محبت ہے، باپ کو بیٹے سے پیار ہے، ماں نماز پڑھ رہی ہے بیٹا رونے لگ جائے شریعت اجازت نہیں دیتی ہے ماں نماز کو چھوڑ کے بیٹے کو سینے سے لگا لے، باپ نماز پڑھ رہا ہو بیٹا رونے لگ جائے شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ ماں باپ نماز کو چھوڑ کر بیٹے کو سینے سے لگا لے، اس لیے کہ ماں کو بیٹے سے محبت ہے باپ کو بیٹے سے محبت ہے۔ لیکن جہاں محبت کا رشتہ ہوتا ہے، اب آئیے چلتے ہیں گھر مصطفیٰ پہ۔ جب پیارے آقا دو عالم علیہ السلام منبر پر بیٹھ کے جمعے کا خطبہ پڑھ رہے تھے، خطبہ عبادت ہے خطبہ شریعت ہے، ادھر سے شہزادے تشریف لائے قمیص لمبی پہنی ہوئی ہے، میرے آقا نے دیکھا اگر یہ آ گئے تو کہیں قمیص پاؤں میں اٹکے گی میرے شہزادے گر نہ جائیں۔ آملہ کے لال نے خطبے کو چھوڑ کر شہزادوں کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا تاکہ دنیا کو پتہ چلے عبادت بعد میں ہے حسین کی محبت پہلے ہے۔